جب پنجاب سپیڈ گورنمنٹ میں آئی یہ امپورٹڈ حکومت تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. آپ سب کو یاد ہے کہ ماضی بعید کی بات نہیں ہے بلکہ ماضی قریب کی بات ہے کہ لوڈ شیڈنگ ملک کے اندر نہیں تھی. اس کے فوراً بعد لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی. چلیں ہو سکتا ہے کوئی وجوہات بنی ہوں. انہوں نے 2 ہفتے لیے, پوری طریقے سے اس کا جائزہ لیا. حماد اظہر صاحب ساتھ ساتھ بتاتے رہے کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے اور کیوں اور ہوگی. جائزہ لینے کے بعد 1 مئی کو پنجاب سپیڈ نے یہ اعلان کیا کہ اب 0 لوڈ شیڈنگ ہوگی. یہ پہلا وعدہ تھا, آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. یہ اس امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم کا قوم کے ساتھ کیا ہوا پہلا وعدہ تھا کہ اب کے بعد 0 لوڈ شیڈنگ ہوگی. آپ کو پتہ ہے اسی دن دبا کے لوڈ شیڈنگ ہوئی, اگلے دن دبا کے لوڈ شیڈنگ ہوئی. بھائی 1 سیکنڈ ذرا پیچھے خاموشی رکھیے گا. اگلے دن دبا کے لوڈ شیڈنگ ہوئی اور جب 4-5 دن پھر عوام بلک اٹھی, شدید گرمی, آپ کو پتہ ہے اس دفعہ گرمی بھی زیادہ پڑ رہی ہے, تو جو وزیر موصوف, آپ نے یاد رکھنا ہے یہ وہی وزیر موصوف ہیں جن کو ایک بہت ہی قابل آدمی ہیں اور بڑے ہی ہونہار آدمی ہیں اور انہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک اعزاز حاصل ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی اور کو نہیں ہے. پاکستان کے کسی نکمے ترین آدمی کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو ان کو ہے, اور وہ ہے کہ یہ واحد وزیر موصوف ہیں جن کی وزارت میں پچھلے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹ نیچے گئی تھی اوپر جانے کی بجائے, تو یہ ایکسپورٹ کھا گئے تھے. اب مجھے نہیں پتا یہ ڈیزل انجن سے نکل کے اب یہ وزیر صاحب الیکٹرانک ہو گئے ہیں کہ چارج ہوتے ہیں خود ہی, اور بجلی بھی کھا گئے ہیں, کیونکہ پھر انہوں نے بتایا کہ لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے ہوگی. مطلب امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم نے جھوٹ بولا تھا کہ 0 ہوگی اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب 3.5 گھنٹے ہوگی. پھر آپ کے سامنے اس 3.5 گھنٹے کا تمسخر کیا اڑا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ عمران خان معاہدے کر کے گئے تھے, تو سامنے لے آئیے عمران خان معاہدہ کر کے گئے تھے. کیونکہ وہ انگریزی میں ہے اس لیے سمجھ نہیں آنی, تو ہمارے پاس صبغت اللہ ورک صاحب ہے, بہت اچھا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی سے اردو میں. ہم اس 1 دن کے لیے آپ کو ان کی سروسز ادھار دینے کو تیار ہیں تاکہ آپ کو ایک دفعہ پڑھا دیں اچھی طرح سے کہ وہ جس کو آپ معاہدہ کہہ رہے ہیں وہ IMF کی اپنی رپورٹ ہے, معاہدہ نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ انگریزی میں ہے تو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. وہ معاہدہ نہیں ہے, وہ IMF کی اپنی رپورٹ ہے. بالکل آپ کے اوپر دباؤ ہے اور آپ پر تو کئی وجوہات کی وجہ سے دباؤ ہے, وہ بعد میں بتاتا ہوں. دباؤ ہم پہ بھی تھا, لیکن عمران خان نے سب سے پہلے ایبسلیوٹلی ناٹ اڈونگو کہا, پھر ایبسلیوٹلی ناٹ کہا جب یہ کہا گیا کہ آپ عوام کی کھال کھینچیں. تو جب پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمت, ڈیزل کی قیمت اوپر جا رہی تھی تو عمران خان نے اس کو نیچے کر کے دکھایا تھا. اور وہ جو سبسڈی دینی تھی یہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں, وہ بھی بتائیں گے کہ ہم کہاں سے لے رہے تھے, اس کا بھی پورا انتظام کیا تھا. اور IMF کو سیٹسفائی کیا تھا ہم نے, پریشر نہیں ان کا لیا تھا بلکہ ان سے آرگومنٹ کیا تھا کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو ہر صورت بچانا ہے. IMF آپ کو قرضہ دیتا ہے, خرید نہیں لیتا آپ کو. آپ ان کے غلام نہیں ہو جاتے کہ آپ نے ہر بات ماننی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 32 روپے یونٹ ساہیوال کول پلانٹ دے رہا ہے, مہنگی ترین بجلی پیدا کر کے دے رہا ہے, جو آپ پے کرتے ہیں انہی کا لگایا ہوا شاخسانہ ہے. بجلی کے تمام مہنگے کانٹریکٹ جو ہے ابھی یہ 14 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کر چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں. ہم نے اپنے پورے ٹینیور میں شاید 6 روپے بھی نہیں کی تھی, یہ 14 روپے کر چکے ہیں. اور یہ بجلی کے تمام مہنگے, ہمیں بھی جو 6 روپے کرنی پڑی تھی وہ انہوں نے جو کک بیکس لی تھیں, جو مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے تھے ان کی وجہ سے ہمیں بھی کرنے پڑے تھے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بجلی ریکارڈ مہنگی, گیس ریکارڈ مہنگی, انڈسٹری کی گیس بند کر دی گئی. میں نہیں کہہ رہا, یہ خود کہہ رہے ہیں, ان کے خود سرکولرز کہہ رہے ہیں
اس سے کیا ہوگا؟ ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی. ایکسپورٹ ختم ہوگی کیا ہوگا؟ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا, روپے کے اوپر اور پریشر آئے گا, روپیہ اور نیچے جائے گا, آپ کے ہاں انفلیشن کے اوپر اور برا اثر پڑے گا. ایکسپورٹ ختم ہوگی, فیکٹری بند ہوگی. فیکٹری بند ہوگی, اس فیکٹری سے ریلیٹڈ جتنی صنعت ہے وہ بند ہوگی. وہ سارا صنعتی جو ایک سسٹم ہے بند ہوگا تو کیا ہوگا؟ بے روزگاری ہوگی. ایک بے روزگاری تو ہمارے میڈیا میں کئی ایسے ادارے ہیں جنہوں نے خام خواہ کی کریٹ کی نا کہ آپ کو تنخواہیں ٹائم پہ نہیں دیتے, خود 40% منافع کماتے ہیں. یہ صحیح والی بے روزگاری ہوگی. یہاں تو جھوٹ موٹ آپ کے سر پہ تھوپی ہوئی ہے. اور بے روزگاری ہوگی تو آپ کے سامنے پھر کیا ہوگا؟ کرائم بھی بڑھے گا, سب کچھ ہوگا, پھر بھوک افلاس بڑھے گی. دوسری طرف میڈیا مینجمنٹ کی جاتی ہے. وہ ترکی کا دورہ تھا 3 دن کا, اس کے اوپر بوتھا لگایا گیا تھا شہباز شریف صاحب کا. پہلے لیٹرینوں پہ بوتھا لگاتے تھے اس شخص کا. پنجاب میں ایک لیٹرین بناتے تھے, تو میں کہہ نہیں رہا, تصویریں موجود ہیں انٹرنیٹ پہ, تو بینر پہ ان کا بوتھا لگایا جاتا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں, باتھ روم جاتے ہوئے انہیں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو؟ کیا اس سے باتھ روم کرنے میں آسانی ہوتی تھی؟ معذرت چاہتا ہوں یہ بات کرنے میں, لیکن باتھ روم کے سامنے شہباز شریف کی تصویر لگانے سے کیا ڈر کے بندہ باتھ روم سے جلدی فارغ ہو جاتا تھا؟ کیا مطلب اس کا کوئی پرپز ہوگا نا, ان سے پوچھیں. کیونکہ کل مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کیا تھا کر کے دکھائیں گے. میں سلوگن ان کا صحیح پڑھ دوں, مجھے یاد نہیں ہے. تو پوچھنا ہے کہ کیا دوبارہ باتھ روموں پہ بھی تصویر لگائیں گے آپ لوگ؟ آپ نے کیا تھا, اب کر کے دکھائیں گے آپ. تو دوبارہ وہ ایک ایئر لائن کا اشتہار لگ رہا تھا جس میں وہ پیچھے بلڈنگ تھی ایک گرینڈ جو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے. 3 دن کا دورہ, مجھے پتا چلا شاید 26 کروڑ کے اشتہارات دے دیے گئے اس کے اوپر. وزیر اعظم ہاؤس جس میں عمران خان صاحب نے ایک کیل نئی نہیں لگانے دی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک کیل نئی نہیں لگانے دی. جب بھی کبھی بات کی ان سے, اگر کوئی چیز خراب تھی انہوں نے کہا اسی سے کام چلاؤ. میں اس کا گواہ ہوں. یہ بھائی بول ٹی وی والے بندے کی بات سن لیں, وہ مجھے بھی سنا رہا ہے. بول والے ذرا یہ پیچھے بندے کی بات سن لیں, شور آ رہا ہے آگے. ایک کیل نئی نہیں لگائی, لیکن اب 8 کروڑ روپے کا سوئمنگ پول جو ہے, اور میں نے وہ خشک سوئمنگ پول دیکھا ہوا ہے, اس میں پانی نہیں بھرا ہم نے پورے 4 سال, کیونکہ خان صاحب نے بھرنے نہیں دیا. میں کئی دفعہ گیا, میرا دل بھی کیا کہ اس میں غوطہ لگایا جائے, اس کے ارد گرد چکر لگایا, لیکن وہ خشک پڑا رہا 4 سال, کیونکہ پانی پڑنا تھا, پھر اس کی صفائی ہونی تھی, پھر اس پہ بندے لگنے تھے, پھر بجلی کا خرچہ ہونا تھا. تو یہ کام تو خان صاحب کرنے نہیں دیتے. تو وہ خشک میں نے ضرور دیکھا, کئی دفعہ شام کو اس کے سائڈ پہ جا کے بیٹھا بھی میں, تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی, کوئی ٹوٹ پوٹ نہیں تھی. اب 8 کروڑ اس پہ کس چیز کے لیے لگائے گئے مجھے نہیں پتا. اس کے ساتھ بھی 2 باتھ روم بنے ہوئے, ہو سکتا وہاں بھی انہوں نے اپنی تصویر لگانی ہو. میں کبھی ان باتھ روموں کے اندر نہیں گیا جو پنجاب میں بنائے, تو ہو سکتا ہے ٹوٹی پہ بھی لگاتے ہوں, لوٹے پہ بھی اپنی تصویر لگاتے ہوں, مسلم شاور پہ بھی لگاتے ہوں, کموڈ کے اندر بھی ہو سکتا ہے تصویریں ہوں خاص قسم کی. تو یہ مجھے تصویروں کا شوق ان کا سمجھ نہیں آیا. کیا ہے کر کے دکھائیں گے, خدا کا واسطہ یہ نہ کر کے دکھائیے گا, باقی والے کام کیجیے گا. لوگوں نے باتھ روم جانا ہے, وہ ایک پرائیویٹ موقع ہوتا ہے, وہاں پہ تو شہباز شریف کو مت گھسائیے. باتھ روم میں لوگوں کو پرائیویسی کرنے دیجیے مہربانی کر کے. اچھا, ایک اور منطق ہے, ہندوستان نے اربوں روپے کا پیٹرول ڈیزل تیل جو ہے وہ روس سے خریدا. اب یہ بات غور کیجئے گا, ہم نے روس سے تیل اور ڈیزل نہیں خریدنا. کیوں؟ کیونکہ جی وہ امریکہ بہادر کا دشمن ہے. لیکن ہم نے ہندوستان سے تجارت کرنی ہے. یہ ذرا غور کیجئے گا, ہم نے روس سے پیٹرول ڈیزل نہیں لینا کیونکہ وہ امریکہ بہادر کا دشمن ہے, لیکن ہم نے ہندوستان سے ہر صورت تجارت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے. تو جو ہمارا دشمن ہے اس سے تجارت کرنی ہے, کسی اور کا دشمن ہے اس سے نہیں کرنی. کچھ شرم کرو. ہمیں پتہ ہے آپ نے یہ کیا تھا, اب دوبارہ کر کے دکھائیں گے, ہمیں پتہ ہے, بس شرم کریں, نہ یہ کر کے دکھائیں. آپ کی بےزتی پہلے ہی اسی کیے پہ ہو رہی ہے, آپ پھر بضد ہیں کہ آپ کر کے دکھائیں گے.
آگے چلتے ہیں. آج سے 2 مہینے تقریباً کوئی 3 ہفتے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کر کے آپ کو انفارم کیا تھا کہ انہوں نے کھاد بنانے والی فیکٹریز کی گیس بند کر دی. آپ کو یاد ہوگا. اور پریڈکٹ کیا تھا کہ اس سے کھاد کی قیمت بڑھے گی. ہماری حکومت کے اس سے پچھلے سال میں 5 بمپر کراپس ہوئی تھی, اور وہ ایسے ہی نہیں ہوئی تھی. کسان کو گنے کا پیسہ ملا تھا, اس سے اس نے فرٹیلائزر اور دوسری چیزوں کو پیسہ لگایا تھا, تو بمپر کراپ ہوئی تھی. اس سال میں ہماری حکومت جو چل رہی تھی, ظاہری بات ہے مارچ تک ہم تھے, تو مارچ تک 4 بمپر کراپس ہماری ہوئیں جو مارچ تک بوئی جا چکی تھی. اب آگے آپ انجام دیکھ لیجئے گا. کھاد مہنگی ہو چکی کیونکہ ساری امپورٹ ہوگی, کارخانے بند کر دیے گئے گیس بند کر کے, تو ایکسپورٹ کی تباہی, کھاد کے کارخانوں کی وجہ سے کسان کی تباہی. جب آپ کی انڈسٹری کی تباہی ہو رہی ہے تو انڈسٹری میں کام کرنے والا مزدور کی تباہی. فیصل آباد میں آپ کو یاد ہے کباڑ کے بھاؤ پاور لومز بکی تھیں, اور اس وقت میں خود 20 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ہماری حکومت میں نئی ٹیکنالوجی کی پاور لومز لگائیں, وہی شہر جس میں بند کر دی گئی تھی. زر مبادلہ کہاں تک چلا گیا؟ بلومبرگ کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, موڈیز کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوا. اب میں واپس آتا ہوں. اب اسپیسیفکلی بات ہوگی مریم باجی کے دعوے پر, کیا تھا کر کے دکھائیں گے. سب سے پہلے تو یہ بات شروع ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, حدیبیہ پیپر ملز, اور اس سے بھی پہلے بی بی سی کی ڈاکومنٹری موجود ہے. قاضی فیملی کے نام پہ جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے, ان میں منی لانڈرنگ کی گئی. اب باجی بضد ہیں کہ کیا تھا کر کے پھر دکھائیں گے. قاضی فیملی آج تک روتی پھر رہی ہے. پھر حدیبیہ پیپر ملز کے اندر جب اسحاق ڈار پکڑے گئے تو ان کا بیان حلفی عدالت کے اندر موجود ہے, ریکارڈ پہ بیان, کہ ہاں میں نے نواز شریف اور اس کی فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کی تھی. اب یہ بضد ہیں, کیا تھا کر کے دکھائیں گے. اس کے بعد آپ کے سامنے رمضان شوگر مل کیس, آپ کے سامنے ایون فیلڈ ریفرنس, جس کے اندر باجی نے کیلبری فونٹ جب آیا ہی نہیں تھا تب استعمال کر دیا تھا. اب باجی کہہ رہی ہیں دوبارہ کیا تھا کر کے دکھائیں گے. اس کے بعد باجی نے جو 90s میں اپارٹمنٹ بکے تھے ان کی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنا کے جمع کی, جس پر عدالت میں جھوٹی قرار پائیں. باجی بضد ہیں, کیا تھا کر کے دکھائیں گے. اس کے بعد باجی نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر کروڑوں روپے کی پراپرٹی نکل آئی. اب باجی بضد ہیں, کیا تھا کر کے دکھائیں گے. اس کے بعد آل عزیزیہ ریفرنس, آشیانہ ہاؤسنگ سکیم, اس کے بعد پنجاب میں لاہور میٹرو میں کرپشن. وہ یہ دوبارہ بتانے لگا ہوں, ان کے جو 6 سال کا ان کا معاہدہ تھا, 5 یا 6 سال کا, اس میں یہ ڈاکومنٹری میں نے یہ عادل عباسی صاحب کے پروگرام میں ARY میں ڈاکومنٹری یہ بات دی, اور اس پہ میں کیس بھی بھگت رہا ہوں ڈیفیمیشن کا. ڈاکومنٹری پروف یہ دیا تھا کہ پنجاب حکومت نے ایک معاہدہ کیا جو تقریباً $3.90 کے قریب تھا پر کلومیٹر بسوں کا, کہ ہر بس جو چلتی ہے اس کے ہر کلومیٹر کے $3.90 دینے ہیں پنجاب حکومت نے اس کمپنی کو جس کی بسیں تھیں. یہ معاہدہ کیا اسی کمپنی, کیونکہ بڈ نہیں کی تھی, ایک ہی کمپنی کو معاہدہ دے دیا تھا. کیوں دے دیا تھا؟ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کس ملک کی کو کمپنی تھی, وہاں پر انہوں نے کوئی دورے کیے تھے کہ نہیں, ان سوالوں کے جواب ہونے چاہیے. پھر جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے اس کو ایڈورٹائز کیا, پراپر بڈنگ ہوئی, تو آپ کو حیرانی ہوگی وہی کمپنی جس نے $3.90 کے قریب, ایگزیکٹ 86 تھے یا 84 سینٹ تھے یا 90 سینٹ تھے, بہرحال $3.90 کے قریب جو معاہدہ جس کمپنی نے کیا تھا فی کلومیٹر کا, وہی کمپنی آدھے پیسوں میں وہی معاہدہ کرتی ہے. تو کیا اس شریف فیملی نے کرپشن نہیں کی تھی؟
اب یہ کہہ رہی تھی کیا تھا کر کے دکھائیں گے، تو ثابت شدہ ہے نا۔ اس کے بعد پھر ہمارا مقصود چپڑاسی آ جاتا ہے بیچارہ، اکاؤنٹ میں 4 ارب، دوسرے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں 16 ارب۔ اب کہہ رہی ہیں کیا تھا کر کے دکھائیں گے، خدا کا واسطہ دوبارہ نہ کیجیے گا۔ ساڈیاں چانگراں نکل گئی نے پہلے تواڈے کرن دے نال۔ آپ نے جو کاروائی ڈالی ہے پہلے لوگوں کی آنکھیں باہر آ گئی ہیں غربت سے، خدا کا واسطہ دوبارہ نہ کر کے دکھائیے گا، بہت کر دیا۔ 32 جعلی کمپنیوں کے نام پر منی لانڈرنگ کی گئی، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ جب اپنے اوپر بات آئی تو کہا ہمارے پہ تو پاکستان کا قانون ہی نافذ نہیں ہوتا۔ وہی بیٹے جو کرپشن کرتے ہیں ابھی بھی ترکی میں بیٹھے ہوئے تھے، فارمل ڈیلز جو ہوتی ہیں، پہلے جیسے بجلی گھروں کی ڈیلز میں بیٹھا ہوتا تھا جس نے سارے کک بیکس لینے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہمارے بیٹوں پہ تو پاکستان کا قانون ہی نافذ نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہاں رہتے نہیں۔ کیا تھا کر کے دکھائیں گے۔ ہمارے جیسے لوگ یہاں رہتے ہیں، سارا پیسہ کما کے ملک میں لے کے آئے، 4 سال پورے میں سنتا رہا بیگ اٹھا کے بھاگ جانا ہے، بیگ اٹھا کے بھاگ جانا ہے، بیگ۔ اور کہتے کون بے شرم تھے؟ جن کا باپ بھاگا ہوا تھا باہر، جن کے بچے بھاگے ہوئے تھے باہر، جن کی تمام لیڈرشپ باہر بھاگی ہوئی تھی، پتہ نہیں کس منہ سے تانا دیتے تھے۔ اب تو بھائی صاحب ہر چیز واپس آ گئی پاکستان میں۔ وہ جڑا دوائی لین گیا سی انہوں بھی لے آؤ واپس، اور اب تو سب کو پتا ہے کہ وہ بیمار کیسے ہوا تھا اور کس نے بھیجا تھا۔ اب تو کھل گئی نا باتیں ساری، تو اب واپس لے آئیں۔ اب تو پنجاب سپیڈ کی حکومت ہے، بیٹی بیٹھ کے بتا رہی کیا تھا کر کے دکھائیں گے۔ پہلے ابا جی نو تو لے آؤ، پھر آگے کچھ کر کے دکھا دیجیے گا، پہلے ابا جی دا منہ بکھا دیو لوکاں نو۔ آخری بات کی طرف میں جاتا ہوں۔ لتھڑا ہوا ہے یہ خاندان کرپشن میں، لیکن اب پتا چلا ہے کہ پراپر لندن کی ایک کمپنی ہائر کی گئی ہے، اسے ایک بڑے بزنس مین ٹائکون سے پیمنٹ کروائی گئی ہے، جس کو ٹھیکوں میں اور دوسری چیزوں میں کک بیکس دی جائیں گی، اور اس کا کام ہے وہاں سے، یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کمپنی ہے، جعلی آڈیوز اور ویڈیوز۔ پہلے تو باجی بیٹھ کے کہتی تھی نا ہم نے بنوائی ہیں، اب لوگوں کی قابل اعتراض غیر سیاسی شخصیات کی میں بات کر رہا ہوں، سیاسی شخصیات کے ساتھ تو یہ کر چکے جو کام کرنا تھا، اب غیر سیاسی شخصیات کو، جس میں چینلوں کے مالکان بھی موجود ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، چینلوں کے مالکان اور صحافی موجود ہیں، ان کی جعلی ویڈیوز بنانے کا آرڈر دے دیا گیا ہے تاکہ پھر انہیں کسی گمنام نمبر سے وہ جعلی ویڈیو بھیجی جائے، اور پھر انہیں کہا جائے کہ اب یہ والی خبر دیں، یہ لائن لیں، تو پھر آپ کی جان بخشے گی۔ تو بھائی جو لوگ پہلے سے باتھ روموں کے اوپر تصویریں لگاتے ہوں اپنی، تو جس کی تصویر باہر لگی وہ کہہ رہا ہے نا میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اندر، تو دل کرے اندر بھی۔ وہ صفدر بھائی تو کہہ رہے تھے ہم نے باتھ روموں کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ اب پتہ چلا کہ وہ اصل نہیں تھی، وہ نقل آرڈر کی ہوئی ہیں، اور وہ میرا خیال ڈیپ فیک سے آپ کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ایک شخص کی آپ بنا دیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کی ہے یا نہیں ہے، وہ بھلے بیچارہ وہاں ہو نہ ہو، اس نے وہ تنظیم سازی کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن تنظیم ساز وہ مشہور ہو جائے گا، اس کو گھر میں بھی جوتے پڑیں گے، باہر بھی پڑیں گے۔ اور بندے کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ پوری دنیا آپ کا دشمن بھی مان جائے گا کہ آپ نے تنظیم سازی نہیں کی، آپ کی بیگم نہیں مانتی، تو سیاستدان یا صحافی جو ہوگا جب اس کو روز گھر میں بیگم سے جوتے پڑیں گے تو اس نے خبر یا باہر پریس کانفرنس خاک کرنی، وہ تو گھر کو سنبھالنے میں لگا رہے گا۔ اور اگر آپ نے اس کے مہینے 2 مہینے گھر میں جوتے پڑواتے گزار دیے تو یہی آپ کا کارنامہ، سیاست سے آپ نے اسے آؤٹ کر دیا، صحافت سے آپ نے اسے آؤٹ کر دیا، وہ تو بھابھی صاحبہ کے قدموں میں بیٹھا ہوگا بیچارہ۔ تو اس لیے میری تمام بھابھیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے جو شوہر حضرات ہیں ان کے بارے میں ڈیپ فیک بن رہی ہے، آپ کے پاس اگر ایسی کوئی ویڈیو آئے تنظیم سازی کی تو اسے پراپر طریقے سے چیک کر لیجئے گا، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی شخص کی ہو۔ تو یہ عزتیں اچھالنے کا ان کا پرانا کام ہے۔ اب میڈیا کے اوپر فوکس شروع ہو گیا ہے، مالکان پہ فوکس شروع ہو گیا جو آنے والی ہے۔ تو مریم بی بی یہ آپ نے پہلے بھی کیا تھا، اب خدا کا واسطہ یہ کر کے نہ دکھائیے گا، اس سے بڑی
لوگوں کے گھروں میں بڑے مسائل بنتے ہیں، ایون آپ کی پارٹی کے اندر لوگوں کے گھروں میں مسائل بنتے ہیں. یہ تنظیم سازی لگتا آسان کام ہے، اس کے بعد میں بڑے دور رس جو ہے نا وہ خطرات اور نتائج پوری سوسائٹی کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی آپ یہ جعلی ویڈیوز، جعلی باتیں صرف عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دن رات آپ کبھی کسی خاتون پہ حملہ آور ہوتی ہیں، کبھی کسی پہ ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے مقدمہ کیجئے، ثبوت لائیے. خواہ مخواہ لوگوں کی عزتیں مت اچھالیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. شکریہ جی. شہباز صاحب سوال کر رہی ہے کہ آپ نے آج بات کی آئی کے حوالے سے بہت باتیں کی. اسٹارٹ میں تو آپ لوگوں نے کہا تھا حکومت آنے سے قبل کے مر جائیں گے پاس ہو جائیں گے، پھر آپ گئے. لیکن جو معاہدے آپ لوگوں نے کیے وہ معاہدے آپ سامنے کیوں نہیں لاتے؟ وہ معاہدے آپ لوگوں نے اپنے حکومت پارلیمان میں کیوں سامنے لے کے نہیں آئے؟ اب آپ کے خلاف کوئی استعمال ہو رہی ہے. دیکھیے دو باتیں. ہمارا جو معاہدہ ہوا وہ آپ کے سامنے تھا. ہمارے معاہدے کی شکل میں ہی آپ کو پیٹرول سستا کر کے دیا تھا، ہم ہی نے کیا تھا نا. یہ کہتے ہیں انہوں نے معاہدے کیے تھے، تو پھر ہم معاہدے تو ہم نے کیے تھے، پورا بھی ہم نہیں کرنا تھا. تو آپ کو کس چیز کی اتنی اشکل آئی ہوئی تھی کہ آپ نے ضرور اس امپورٹنٹ سازش کے تحت حکومت پہ آنا؟ جب آپ کو پتہ تھا ہم نے یہ معاہدے کیے ہوئے ہیں تو اب آپ سامنے لے آئیں. ہم نے تو نہیں کیے تھے. اب ہمارا حکومت پہ تو کوئی اس ٹائم نہیں. یہ ہر چیز آپ جو حکومت میں کرتے ہیں وہ آپ دکھاتے تو نہیں ہے نا. آج آپ نے صبح ٹوتھ پیسٹ کیا ہوگا، آپ نے وہ دکھایا تو نہیں ہے نا مجھے، کر کے آئے ہیں، مجھے یقین ہے آپ نے کیا ہوا ہے. تو اس لیے حکومت میں ہم تو ایک نارمل ٹھیک کام کر رہے تھے، کوئی غلط معاہدہ نہیں کیا تھا. اس کے اثرات آپ کے سامنے تھے کہ ہم نے ایون پیٹرول کم کر کے دکھایا. اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا تو یہ لے آئیں سامنے، کاغذ تو سارے ان کے پاس ہیں، گھر تو نہیں لے گئے ہم. تو اس لیے یہ مہربانی کر کے یہ جھوٹ عوام کو نہ بیچیں، یہ بری بات ہے. جی اور آپ آخر پہ آئی ہیں، سب سے آخر پہ سوال لوں گا، پہلے سب کا ہے. یہ بتائیے گا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے آپ نے بات کی، جو حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ کی حکومت نے کوئی بھی بات نہیں کی رشیا سے پیٹرول لینے کے حوالے سے، صرف جاتے جاتے خط لکھا تھا جس کا کوئی جواب ہی نہیں آیا. دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہماری حکومت کے دور کے بہت آخر میں وہ دورہ ہوا تھا. وہ دورہ 2019 میں نہیں ہوا تھا، 20 میں نہیں ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کب ہوا تھا؟ اس کے بعد ایک انفارمل نیگوسیشنز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہر ملک کی. پھر آپ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے آتے ہی، ہم ان کی طرح تھوڑی ہیں کہ ہم جا کے کہیں آپ کے وزیر اعظم نے یہ پہلے کبھی نہیں کہا، آپ جا کے یہ کہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا. حالات بڑے تنگ ہیں. اکثر آپ کو ٹریفک سگنل پہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ میں مانگنے والا نہیں ہوں. حالات بڑے تنگ ہیں. وہ جو پیشہ ور بیکاری ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں. جو بندہ درست ہوتا ہے تو چپ کھڑا ہوتا ہے، اور جو آپ کو یہ پوری کہانی سنا کہتا ہے جی میں مانگنے والا نہیں ہوں، میں مجبور ہوں. یہ ذرا دیکھیے گا، وہ پیشہ ور بیکاری کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. یہ پیشہ ور بیکاری آ گیا ہے. جو ملنا ہے 20% اس کے بیٹے نے لندن لے جانا ہے، اور انہوں نے کیا تھا، یہ دوبارہ کر کے دکھائیں گے، یاد رکھیے گا. اور یہ بنیادی طور پر ایک پورے کا پورا ڈرامہ تھا. یہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو گھٹیا کوالٹی کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو آپ بڑی سکرین پہ ڈالیں تو اس کے پکسل پھٹ جاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا نا، HD کوالٹی رہتی ہے. صوبے کی سکرین ہوتی ہے چھوٹی، کوئی بھی صوبہ ہو، اس پر ماٹھی کوالٹی کی ویڈیو پھٹتی نہیں ہے. تو یہ پنجاب سپیڈ نے وہاں اپنا ایک دبدبہ بنایا ہوا تھا، رانا ثناء اللہ نے بنایا ہوا تھا. تو چھوٹی سی ٹیریٹری تھی نا وہاں کی، یہی ان کی راجواہٹ تھی وہاں پر. جیسے ہی بڑی سکرین پہ بڑے پردے پہ آئے ہیں تو آپ ان کا حال دیکھیں، نہ بات ہوتی ہے نہ چلا جاتا ہے. گارڈ آف آنر کے درمیان میں جو بیچارہ وہاں پر نائب صوبیدار ہے اس کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے، کس کو تھینک یو کہنا ہے، کیسے تھینک یو کہتے ہیں. حالانکہ پہلے بتایا جاتا ہے. گارڈ آف آنر شروع ہونے سے پہلے کسی بھی پرائم منسٹر کو، کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کو، کیونکہ ہر جگہ کی ترتیب تھوڑی بہت فرق ہوتی، تو پراپر بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، اس کو آپ نے تھینک یو کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے. اور اگر آپ کو کہا بھی جائے سرٹن طریقے سے تو آپ نے اپنی قومی جو آپ کی ایک غیرت ہوتی ہے، آپ کی قومی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. آپ سب یہاں اپنے اپنے چینلز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ صحافیوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. میں جو بھی کہوں، کوئی ساتھی جو بھی کہے، آپ نے اپنا ایک معیار برقرار رکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ اس سے تو نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے. تو ہیڈ آف اسٹیٹ پورے پاکستان کا امبیسڈر ہوتا ہے، وہاں پر ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے. اس ٹائم وہ ایک شخص نہیں کھڑا ہوتا، پورا پاکستان کھڑا ہوتا ہے وہاں پر. تو کوئی عقل نو ہاتھ مارو، یہ باتھ روموں کے اوپر سے اپنی تصویریں اتاریں
کسی واقعی صحیح پروجیکٹس کے اوپر لگانی ہے تو لگا لیں, وہ بھی سپریم کورٹ نے جہاں منع کیا ہوا ہے نہ کریں. یہ اخباروں میں بوتھے لگنے سے بوتھے نہیں چلتے. بڑے سارے بندے ہیں جو ضرورت رشتہ کے اشتہار اخباروں میں دیتے پر ان کا رشتہ نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کی اخباروں میں تصویریں دینے سے آپ نے لیڈر نہیں بن جانا. یہ لیڈر بننے کے لیے کام کرنا پڑنا ہے. لیکن اللہ, میں اندر سے بڑا خوش ہوں, مجھے نہیں پتا باقی لوگوں کا, میں خوش ہوں کہ بڑے بڑے پردے پہ یہ پکچر آئی ہے. میری زندگی تھوڑی آسان ہوئی ہے. پہلے سارا دن آپ لوگوں کو جواب دینے پڑتے تھے. 50 پیسے پیٹرول مہنگا ہوتا تھا, بم گرتا تھا, نیوکلیر بم گرتا تھا, ہر طرح کے آپ کے ترش سوالات ہوتے تھے. تو مجھے پتا ہے آپ کو تنخواہیں بھی کم ملتی ہیں, پھر تنخواہیں ہیں بھی کم, تو آپ سب سے زیادہ, اور پھر آپ نے خبر گیری کے لیے بہت سفر بھی کرنا ہوتا ہے, اور بہت ساری جگہ پر میرے جیسے جو ڈائریکٹر نیوز ہوتے ہیں وہ پھر اس کو بھی کاٹ شاٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی کہ آپ ادھر نہیں گئے تو ادھر. تو مجھے سب پتا ہے مذاق کے علاوہ کہ آپ کی زندگی میں تیل بڑھنے سے کیا پریشانی ہے, لیکن اندر سے تھوڑا سا میں سوچتا ہوں کہ ہونا آرام ہے. ذرا آپ کو سکون بھی آیا ہوگا. جو ہم جب اس ساری بکھری ہوئی سچویشن کو دن رات ہینڈل کر رہے تھے, کووڈ تھا, سب کچھ تھا, تو میں ایک گلہ ضرور کروں گا کہ کوآپریشن نہیں آیا نیشنل. اور یہ یاد رکھیے گا, بینگ این ایکڈیمشین میں کہہ رہا ہوں, جب ہمیں نظر آ رہا ہو کہ ایک بندہ مشکل حالات میں کام کر رہا ہے, کوئی بھی ہے, آپ کی بیگم ہے گھر میں مشکل حالات میں کام کر رہی ہے, فار ایگزامپل بچے سنبھال رہی ہے, انہیں پڑھا رہی ہے, آپ کی بوڑھی ماں ہے اس کو ہینڈل کر رہی ہے, اپنی نوکری کر رہی ہے, تو آپ کا کام ہے اس کا ہاتھ بٹانا. اگر آپ اس مشکل وقت میں بھی اس کے اوپر تانا زنی کریں گے تو پھر آپ اس کی سزا بھگتیں گے, شاید اپنے بڑھاپے میں بھگتیں, شاید کسی اور زمانے میں بھگتیں. تو ہمیں ریٹروسپیکٹیولی سوچنا ہے سب کو کہ اگر تو واقعی پچھلی حکومت غلط کر رہی تھی تو دوبارہ تنقید کریں ہمارے اوپر, لیکن آئینے میں کھڑے ہو کے ضرور دیکھیں اور سوچیں کہ کیا واقعی جو تنقید کی گئی تھی وہ ایجنڈے کے اوپر تھی یا درست تھی. اگر وہ غلط تھی تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ذرا ایسے کر کے دیکھ لیں, اس میں آپ بھی حصے دار ہیں. اس تمام چوروں کو لانے میں ہم سب پھر حصے دار ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تو ہم تو نہیں ہوں گے, لیکن ہسٹری کی بات ہو کہ کوئی جو بھی آئے دوبارہ اس کے ساتھ یہ کام نہ کرے. دوبارہ بھی مہنگائی ہونی ہوتی, اس طرح کی مہنگائی نہیں ہونی ہوتی, لیکن کوئی 1 روپیہ 2 روپیہ مہنگائی ہونی دنیا میں انفلیشن ہونی ہوتی ہے. تو یہ دوبارہ یاد رکھ لیجئے گا اپنی یادداشتوں میں کہ دوبارہ کوئی حکومت آئے اور اگر وہ جائز انفلیشن ہو, آپ کو چیزیں جائز ہوتی نظر آ رہی ہوں, تو ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے پہلے سوچئے گا کہ ان کو جائز تنقید جائز کریں, لیکن جو ناجائز کام دن رات شروع ہوا تھا, ہم تو جراب ایک اوپر کر کے پہن لیتے تھے, ایک ذرا نیچے ہوتی تھی تو بلٹن چل جاتا تھا. جیو ٹی وی تو اتنا مہربان تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کر کیا رہا ہے. شام کو ہمیں فون پہ کہتے تھے کہ ہم سے بہتر جو ہے وہ صحافت کوئی نہیں کرتا. اگلے دن جب صحافت دیکھتے تھے تو وہ صحافت نہیں لگتی تھی. تو میں تو خود حیران تھا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ہر ایک نے آشکار ہونا ہے, یہ اللہ کریم فرما چکے ہیں. ہر ایک نے اپنے کیے کی سزا بھگتنی. میں نے کیا ہوگا تو میں نے بھگتنی ہے, میں نے جھوٹ اور طوفان بولا ہوگا تو میں نے بھگتنی ہے, کسی اور نے کیا ہوگا تو اس نے بھگتنی ہے, اور مجھے اب بہت سارے لوگ بھگتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ صاحب جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو بھگتتی عوام ہی ہے. یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ بارہا یہ بیان دے چکے ہیں کہ عمران خان کو وہ گرفتار کریں گے, تو گرفتاری اگر ہو جاتی ہے یا گرفتار کرنے آتے ہیں تو کیا لائے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ یاد رکھیں, رانا ثناء اللہ صاحب میرے شہر کے ہیں, میں جانتا ہوں. میں رانا ثناء اللہ صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. میں صرف انہیں یہ مشورہ دوں گا دوبارہ کہ رانا صاحب الیل پور نہیں ہیں, آپ حادثتاً آپ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یو آر اے وڈو میکر, آپ بیوائیں کریٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کی جانیں لے کے عورتوں کو بیوہ بناتے ہیں. سو یو آر اے وڈو میکر. سو آپ بنیادی طور پر ماڈل ٹاؤن میں یہ کر چکے, دوسری جگہوں پہ کر چکے, لیکن اب آپ پاکستان کی قومی سیاست کر رہے ہیں. اس طرح کی بیان بازی آج آپ عمران خان اور وزراء سابق وزراء کے بارے میں کر رہے ہیں, تو صحافی یاد رکھیں کل آپ خبر دیں گے, آپ کے بارے میں بھی کریں گے, کسی اور عزت دار شخص کے بارے میں بھی کریں گے. یہ رویہ کسی نے ہماری حکومت میں کیا تھا تو یاد کروا دیں, اس طرح کی دھمکیاں کسی نے دی تھیں تو یاد کروا دیں, کسی نے اس سے پہلے دی تھی. تو آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کا لب و لہجہ کسی ڈکٹیٹر کے وزیر داخلہ کا بھی نظر نہیں آئے گا, جو کہے گا میری خواہش ہے میں کروں گا, اسلام آباد میں گھس کے دکھاؤ. یہ جو نا یہ ہندی فلمیں بہت دیکھتے ہیں سارے. مریم صفدر نے بھی ایک نوشہرہ میں الیکشن جیت لیا, تو وہ انڈیا والے کہتے تھے گھر میں گھس کے ماریں گے.
बाजी इतनी बेवकूफ़ है, उसे समझ नहीं आई कि KPK भी तुम्हारा ही घर है, हारना जीतना तो अपनी जगह है ना। अब फॉर एग्जांपल PTI हारती है कहीं पे तो हार जीत तो चलेगी, लेकिन वो मेरा ही घर है ना। PTI फॉर एग्जांपल सियालकोट में सीट हारी है तो वो सियालकोट मेरा ही घर है ना, हारने के बाद वो दुश्मन का घर तो नहीं हो गया। तो ये बीबी की पार्टी एक हादसे की वजह से, खटक साहब का वो स्प्लिट हुआ था, आपको पता है, भाई के साथ, वहाँ जीत गई। तो इनको ये ख्याल नहीं आया कि किसी ज़माने में इनकी भी हुकूमत रही है उस सूबे में, तो ये कह रही घर में घुस के मारेंगे, ये हिंदुस्तानी बन गई एकदम से KPK के लिए। तो ये तो इनकी अकल है। वही काम राणा सनाउल्लाह कर रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में घुस के दिखाएं। तो भाई ये इमरान खान है, नवाज शरीफ नहीं है जो दवाई लेने भाग जाएगा। बनी गाला है, अगर आपने चलना है मैं ले जाता हूँ साथ, खान साहब बैठे हुए हैं, आपने गिरफ्तार करना है आप आइए, उसके बाद हिसाब आपसे कौम लेगी। मैं और कुछ नहीं कहता। कौम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है, हम ये सोच के आए हैं, हम ये सोच के इस वक्त के यजीद के सामने खड़े हुए हैं, और आपके अंदर जो बोलता है हमें वो भी पता है, आप अपने कद से जो 20 फुट ऊंची बातें करते हैं हमें वो भी पता है। लेकिन मसला ये है कि हम आपकी तरह के नहीं हैं। पाँव जलेंगे तो अपने बच्चे को पाँव के नीचे नहीं लेंगे, पाँव जलेंगे तो अपने इदारों को गालियां नहीं देंगे। यही तो फ़र्क है सच्चे पाकिस्तानी में, कि वो मुश्किल वक्त में भी अपने परचम, अपने इदारों, अपनी सालमियत की किसी चीज़ के ऊपर गाली गलोच पे नहीं उतरेगा। हम नहीं उतरेंगे, ना उतरे थे, और आपको कुछ ज़रा सा भी हो तो आप उतरेंगे। जी सर। जैसा आपने इदारों की सालमियत की बात की, क्या साल खड़े हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने बड़ा कैटेगरी को ली, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खुलकर इस प्रोग्राम पर बात की, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और वाज़ेह किया एक लाइन में कि किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं होगी सिवाय इस इदारे के इस प्रोग्राम पर बात करें। डायरेक्टली को रेफर कर रहे थे शायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म। आप इस पर कैसे रिस्पॉन्स देंगे? कल पूरी मीडिया पर इसकी बहुत देखिए बात ये है, ये बात बिल्कुल, इस बात की एक साइड बिल्कुल दुरुस्त है कि वो जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके जो रमूज़ हैं, उसके जो हक़ाइक़ हैं, उसकी जो उसके करैक्टरिस्टिक है, माफ़ कीजिएगा, उसकी डिटेल्स हैं जो फ़ौजी एतबार से, दफ़ाई एतबार से, टेक्निकल एतबार से ज़रूरी है, वो किसी पाकिस्तानी को ना करने की इजाज़त होनी चाहिए, ना कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी करेगा, क्योंकि वो हमारा सबसे कीमती असासा है। ये चैप्टर तो हो गया क्लोज़। अब अगला चैप्टर है उनकी एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उनकी रैमिफिकेशंस है। एक इंटरनेशनल ऑर्बिट में और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उनकी जो सियासी और उनकी जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, उसके ऊपर नेचुरली आर्मी की लीडरशिप ने बात नहीं करनी, साइंसदान ने बात नहीं करनी, उसके ऊपर सियासतदान ने बात करनी। कुछ आपके असासे और एसेट्स होते हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करने होते, आप वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाते, वो आप इसलिए बनाते हैं कि आपकी जो पार्लियामेंट होती है, आपके जो सियासी लीडरान होते हैं, आपकी सियासी हिकमत अमली होती है, उसके तहत वो एहसास आपके पास पड़ा हुआ है, आपने उसको इस्तेमाल करना होता है बग़ैर इस्तेमाल किए हुए। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप ब्लॉक्स का हिस्सा बनते हैं, मुल्क जाके जंगें तो नहीं करते उन ब्लॉक्स में, अक्सर आप UN के अंदर, या आप जाके पैक करते हैं कुछ इश्यूज़ के ऊपर, जाके मुल्कों को सपोर्ट देते हैं, तो आपकी ना फ़ौज उतरती है ना आपके दूसरे लोग, आप वर्बल सपोर्ट देते हैं। जब आप वर्बल सपोर्ट देते हैं तो उनको नज़र आता है पीछे 22 करोड़ की कौम है, 5वीं बड़ी फ़ौज है, एटमी ताकत है, तो वो सारा वज़न आपका लीडर डाल रहा होता है। जैसे अब ये कह रहा है मजबूर हूँ, तो ये एटमी असासों की भी तौहीन ही कर रहा है ना जिस कौम ने बनाई थी। तो इसलिए जो साबिक वज़ीर आज़म ने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त की थी। सोवियत यूनियन हमारे सामने है, आप सबको याद होना चाहिए कि जब सोवियत यूनियन टूटा था, जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उनके एटमी असासे वापस ले लिए गए थे। बताता हूँ कैसे। आपको याद है यूक्रेन को भी हिस्से में एटमी असासे मिले थे, पूरे मुल्क में उन्होंने अपने जगहों पर उनके एटमी असासे थे ना। आपको पता है फिर यूक्रेन से वो वापस लिए गए थे एटमी असासे।
پھر آپ نے آج یوکرین کا حال دیکھا ہے, اسی طرح روس کا آپ نے حال تب دیکھا تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے موجودہ آرمی چیف نے کہا تھا, سوویت یونین کی اگزامپل دی تھی, اور اس پر یہ بات ہوئی تھی کہ مضبوط اکانومی ہی مضبوط دفاع ہے. اور پھر ہم نے اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی تھی جس کی آپ سب نے تحسین کی تھی. تو سابق وزیر اعظم نئی بات نہیں کر رہے, وہ وہی بات کر رہے ہیں جو بہت دیر سے ہو رہی ہے, اور وہ بھی بہت دیر سے کر چکے ہیں. اور سوویت یونین کی اگزامپل سامنے ہے. اگر آپ کی اقتصادیات اچھی ہوگی تو آپ کا دفاع اچھا ہوگا. بہت شکریہ جی, تھینک یو.